بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے میں کون ہوں کہ ٹائٹل کے ساتھ ایک منی سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جس کے اندر موسٹ پروبیبلی 5 سے 6 ویڈیوز جو ہیں وہ اس کے اوپر یہ منی سیریز جو مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلے یہ چیز کہ اس منی سیریز کے اندر ہم ملحدین کے لیے کچھ کوسچن چھوڑیں گے جو شاید انہیں سوچنے کے اوپر مجبور کریں اور وہ اس چیز کے اوپر سوچنے کے بعد حق کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کوئی بھی ذی شعور جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے کبھی نہ کبھی یہ سوچتا ہے کہ آخر میں کون ہوں۔ تو جب وہ یہ سوچتا ہے تو پھر اس چیز کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ قسم کی سچ کہتا ہے۔ ہم وہ فلسفے کی بحثوں کی طرف ایک لمحے کے لیے اگر نہ بھی جائیں تو بھی ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ہم خود گھر کے اندر ایک خاوند کے طور پہ ہوتے ہیں، ایک باپ کے طور پہ ہوتے ہیں، ایک ہیڈ آف ہوم کے طور پہ ہوتے ہیں۔ آفس کے اندر وہی انسان ہوتا ہے لیکن وہ ایک ملازم کے طور پہ ہوتا ہے، یا ایک بزنس مین کے طور پہ ہوتا ہے، یا ایک باس کے طور پہ ہوتا ہے۔ روڈ کے اوپر وہی آدمی ہوتا ہے، وہ ایک پیڈسٹرین کے طور پہ ہوتا ہے، وہ ایک بائک رائڈر کے طور پہ ہوتا ہے، یا ایک ڈرائیور کے طور پہ ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر وہی آدمی نمازی کے طور پہ ہوتا ہے، گرجے کے اندر عبادت گزار کے طور پہ ہوتا ہے، اور کسی اور عبادت گاہ جو کسی اور مذہب کی ہوگی تو اس کے اندر بھی ایک عبادت کے اعتبار سے وہ ادھر جاتا ہے۔ جو بھی انسان ان سارے کے سارے ایونٹس کے اندر ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ملک کا شہری ہوتا ہے۔ اس ملک کا شہری ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر بہت سارے لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز جو اس کے ذہن میں مستحسن رہتی ہے، اور مطلب مستحسن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ورڈ ہو گیا، جو اس کے ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے اور یاد رہتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں اور میں نے اس کے قوانین کی پابندی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بزنس کر رہا ہو اور وہ ٹیکس ایویژن کرنی شروع کر دیں۔ وہ ایک غلط طریقے سے کرنا وہ ایک اور بات ہے، مطلب کسی لا کو توڑنا ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، لیکن لا کو جانتے ہونے کے باوجود چیز کو غلط کرنا وہ تو بالکل ایک ذی شعور اور ایک صحیح فطرت والے انسان سے چیزوں ہٹ جاتی ہے نا۔ گھر کے اندر وہ اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے بھی اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہے کہ میں ایک ملک کا شہری ہوں، میں نے اس اعتبار سے ہی چیزوں کو کرنا ہے۔ روڈ کے اوپر وہ دیکھتا ہے اسی چیز کو، مسجد کے اندر وہ اسی چیز کو دیکھتا ہے، اپنی جس بھی عبادت گاہ میں جاتا ہے وہ۔ اس کے بعد ایک چیز جو ملحدین کے لیے سوچنے کی ہے کہ آپ ایک ملک کے باشندے ہو تو آپ کے اوپر کچھ قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، تو آپ ایک کائنات کے باشندے بھی تو ہو، تو کیا وہ کائنات آپ کے لیے کچھ لاز اس نے آپ کو ڈیفائن کر کے دیے؟ کیا جس کائنات کے اندر آپ ہو، جس ملک کے اندر آپ ہوتے ہو، اس کا تو کوئی نہ کوئی بانی ہوتا ہے، کسی نے اس کو آزاد کروایا ہوتا ہے، اس کی کوئی حکومت ہوتی ہے، تو کیا جس کائنات کا پارٹ ہو اس کا کوئی حاکم ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ جب ایک ملک کا بنانے والا ہوتا ہے پھر ایک ملک کے قوانین ہوتے ہیں کچھ، کیا اس بنانے والے نے ہمیں کچھ قوانین دیے؟ کیا اس کے کوئی نمائندے ہیں جنہوں نے آ کے ہمیں حق بات کی تلقین کی ہو، یا اس نے کوئی کتاب یا کوئی اپنی طرف سے کوئی ہدایت نامہ ہمارے نام بھیجا ہے؟ اگر بھیجا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، اور ملحدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ انہیں بھی اس چیز کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اب یہ کوسچن کرنا کہ یہ حکومت کیونکہ ہمیں نظر آتی ہے اور اس کائنات کے اوپر جو حاکم ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہمیں تو خود انسان خود اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکا آج تک۔ حیرت کی بات ہے نا، اصل میں انسان آج تک خود کو نہیں دیکھ سکا۔ اگر مجھے کوئی بندہ کہے محمد عاصم اکبر کدھر ہے تو میں کہوں گا یہ محمد عاصم اکبر ہے۔ وہ کہ نہیں بھائی یہ تو تیرا سینہ ہے، محمد عاصم اکبر کدھر ہے؟ وہ بھائی یہ محمد عاصم اکبر ہے۔ اور یہ تو تیرے گال ہیں بھائی، محمد عاصم اکبر کدھر ہے؟ میں کہوں گا یہ محمد عاصم اکبر ہے۔ اوہ یار یہ تمہارا سارا ہے، ویئر از محمد عاصم اکبر؟ تو یہ کوسچن ہے ملحدین کے لیے کہ جو ملحد ابھی تک اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکا وہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے نظر آئے۔ اس کے اوپر سوچیے گا ضرور، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو حق کی طرف لے آئے۔